آپ کا entry point into PTI. جمشید چیمہ ول جوائن یور ڈیلیگیشن, تو پھر ہم یہ چیزیں سائن کریں گے. ریزن یہ تھی کہ اگر یہ لوگ پاکستان کے حکمران رہے تو اگلے 100 سال 200 سال جتنی صدیاں بھی بیت جائیں پاکستان کا کچھ نہیں ہونا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی ہوپ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اینڈ وی آر بیک ود انادر پوڈ کاسٹ. آج جو میرے ساتھ مہمان موجود ہیں ان کو میں کافی ٹائم سے جانتا ہوں, اور بلکہ جو ان کی پولیٹیکل اسٹرگل ہے وہ جب ریوارڈ ہونا شروع ہوئی تو اس سے پہلے جب بہت سارے معاملات یا بہت ساری اسٹرگل ان نوٹس چلی جاتی ہے, یا اس ٹائم پہ جب آپ بالکل گرو کر رہے ہوتے ہو اور آپ اپنی پارٹی کو اپنا بہت زیادہ ٹائم دے رہے ہوتے ہو, تو گڈ وے میں آئی واز اے رپورٹر بیک دین, اور میں نے ان کی ساری پولیٹیکل اسٹرگل جو ہے وہ مانیٹر کی, اور بلکہ میری زمانے میں بیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہوتی تھی, تو میں نے ان کے وہ پروٹیسٹ, اور اس زمانے میں جب پی ٹی آئی گلیوں میں ہوتی تھی اور ملک کے ہر کونے کونے تک نہیں پہنچی تھی, اس ٹائم پہ میں نے ان کو ورک کرتے ہوئے دیکھا. آئی ہیو ود می مسرت چیمہ صاحبہ, اینڈ ان سے بات کریں گے. سب سے پہلے تو تھینک یو فار ٹیکنگ آور ٹائم. تھینک یو ویری مچ جعفر, آپ کو تو میں بچپن سے جانتی ہوں. تقریباً بچپن ہی تھا, تقریباً بچپن ہی تھا, بالکل ایسا ہی ہے. کیوٹ رپورٹر. آپ کیسی ہیں؟ آل گڈ الحمدللہ, شکر. چل رہے ہیں آپ کے جیل ٹرائل بھی چل رہے ہیں؟ جی چل رہے ہیں زور و شور سے, زور و شور سے. بہت ہی انہوں نے مطلب اسپیڈی ٹرائلز شروع کر دی ہیں, اللہ خیر کرے. اتنی شارٹ ڈیٹس کیوں ڈال رہی ہیں ویسے؟ I don't know, ہفتے میں 3 چکر پنڈی کے, اس دوران پھر کوئی نہ کوئی ادھر, آپ کو پتا ہے انلمیٹڈ کیسز ایٹ لاہور اینڈ دین فیصلہ آباد. تو میں نے تو چیمہ صاحب سے کہا ہے کہ وینٹی وین لے دیں, اسی میں موو اراؤنڈ کریں, اسی میں رہیں, اسی میں موو چھوٹا اراؤنڈ سا کریں. گھر بنا لوں. صحیح بات ہے. نہیں بٹ ہاؤ آل آف دس کیم ٹو دس پوائنٹ. میں ابھی بات کر رہا ہوں, بڑی پرانی بات ہے, پی ٹی آئی گورنمنٹ میں نہیں تھی, پنجاب میں بھی 30 سیٹوں کی پارٹی تھی, اور اس ٹائم پہ ٹکٹ لیتے وقت لوگ گھبراتے تھے, بیکاز آپ کا بڑا مشکل, چیمہ صاحب کا بڑا مشکل کانسٹیچوئنسی تھی لاہور میں. ہاں, لاہور کی جو پی ایم ایل این کی سب سے اسٹرانگیسٹ تھی. پہلے ہمیں جو پارٹی نے جس حلقے میں بھیجا وہ لاہور کا سب سے تگڑا حلقہ تھا, اور وہاں پہ بلکہ پروونشل اسمبلی بھی کنٹیسٹ کیا, نیشنل اسمبلی بھی کنٹیسٹ کیا. اتنی لمبی اسٹرگل رہی پی ٹی آئی کے ساتھ. پہلے تو میں آپ سے اسٹارٹ جو کہ جاری ہے, جو کہ جاری ہے. پہلے آئی جسٹ وانٹ کہ لوگوں کو پتا چلے کہ آپ کا انٹری پوائنٹ انٹو پی ٹی آئی, یا وہ کون سا پوائنٹ تھا جہاں پر ایک اچھے لیول پہ آپ کا بزنس چل رہا ہے, معاملات چل رہے ہیں زندگی کے, وہاں سے کیا تھاٹ آئی کہ نہیں اس تحریک کا حصہ بننا ہے؟ جعفر, جمشید نے ٹریول کیا, یہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی, ٹھیک ہے, تو اس وقت یہ پالیٹکس میں نہیں تھے. اوکے. انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر سے ان کے ساتھ کوئی 3 لوگ میرا خیال ہے انہوں نے ٹریول کیا. ایک تھے جمشید اقبال چیمہ صاحب, جے کے ٹی, اور آئی تھنک میاں منشا. جو پرائیویٹ سیکٹر کے کچھ لوگ انہوں نے نا, جیسے ٹرکی کا ایک ان کا ڈیلیگیشن گیا, پھر چائنا میں تو خیر جب یہ جا رہے تھے تو چائنا کی گورنمنٹ نے ان کو, اس وقت کی پاکستان کی جو گورنمنٹ تھی ان کو کہا, کچھ ایم او یو ان کے سائن ہونے تھے, تو انہوں نے کہا کہ اگر جمشید چیمہ ول جوائن یور ڈیلیگیشن تو پھر ہم یہ چیزیں سائن کریں گے. تو پھر گورنمنٹ ریکویسٹڈ, تو جمشید نے خیر وہاں بھی ٹریول کیا. تو جب ان کے ساتھ انہوں نے ٹریول کیا نا, تو جب واپس آئے تو ہی میڈ ہز مائنڈ. اچھا, یس, اسی سفر میں کہ یہ جہاں بھی جاتے, حالانکہ اس سفر کے بعد جب آئے تو میاں صاحب نے, اس وقت جمشید پالیٹکس میں آنا چاہتے ہی نہیں تھے, نہ پی ٹی آئی نہ کسی اور جماعت کے ساتھ. تو ایک کوئی لنچ تھا جس میں ایکسکلوسیو لنچ تھا ان جاتی عمرہ, تو میاں صاحب نے اس میں ان کو پھر انوائٹ کیا ایز اے بزنس مین. ہاں. تو تھوڑا سا یہ پتہ ہے نا آپ کو, صرف ایگریکلچر میں نہیں ہے, تو ان کا تو ہر بزنس میں آنے کا دل تو کرتا ہے. بالکل. ہاں, تو چیمہ صاحب میڈ ہز مائنڈ, لائک وہ جو جرنی تھی, جو ٹریول کیا ان کے ساتھ واپسی پہ, کہ مجھے تحریک انصاف جوائن کرنی ہے. جی, ریزن یہ تھی کہ اگر یہ لوگ پاکستان کے حکمران رہے تو اگلے 100 سال 200 سال جتنی صدیاں بھی بیت جائیں پاکستان کا کچھ نہیں ہونا, ہمارے حالات برے سے بدترین ہوں گے. اور یہ جو کچھ بھی سوچتے ہیں یہ اپنی فیملی کے لیے سوچتے ہیں. ریزن
کہ جو بھی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی تھی نا وہ تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہونے چاہیے نا, اس میں یہ اپنے بیویاں بچے سب لے کے جاتے تھے تو فیملی کو آگے کر دیتے تھے, اور وہ جو بھی چیزیں میچور ہوتی تھی وہ یہ فیملی مطلب ان کے پولیٹیکل کلچر کی وجہ سے ون آف دا ریزنز تھا نو, یہ لالچ اور کرپشن کی وجہ سے کہ یہ پاکستان کو اس تمام ان ٹرپس میں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا. انہوں نے اپنی فیملی بزنسز ان کے ساتھ سائن کر لی ہے. ہاں, تو یہ اس چیز نے بڑا ڈسٹرب کیا جمشید کو نا بہت زیادہ. تو یہ جب واپس آئے تو انہوں نے ایک ان کے ساتھ اس وقت کے سٹنگ ایم پی اے تھے, وہ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی سے تھے, تو ان کے بھی کچھ تھوڑے بہت شیئرز تھے ہمارے ساتھ, جمشید کے ساتھ اچھے تعلقات تھے. جمشید نے ایون انہیں بھی سٹنگ ایم پی اے کو بھی کہا کہ تم بھی چھوڑو, میرا خیال وہ پیپلز پارٹی میں تھے, چلو ہم نے پی ٹی آئی جوائن کرنی, ہمیں خان کو سپورٹ کرنا ہے. ہی از دا اونلی ہوپ کہ جو کچھ بہتری لا سکتا ہے. دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ. اس سے پہلے انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ یہ کہیں اگر چانسز ہوتے بھی تو ادھر سے تو پھر بھی کوئی کنیکشن تھا, وہ خود ٹائم لائن کیا ہے جی؟ یہ میرا خیال ہے یو کین سے 2011 کی بات ہوگی. ہاں 11 کی, if I'm not wrong. تو ٹیکنیکلی تب پی ٹی آئی کی پارلیمنٹری ریپرزینٹیشن نہیں تھی, اور یہ گئے ہی ٹریول ٹو اسلام آباد. بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. تو وہاں انہوں نے آفس میں گئے تو وہاں پہ سیف بھائی تھے. اچھا, سیف اللہ نیازی. سیف اللہ نیازی ظاہر ہے, اب وہ بیچارے تو نہیں جانتے تھے کہ یہ ایک سکسیسفل بزنس مین ہے, یہ ان کا کیا پورٹ فولیو ہے. تو اس میں بڑی انٹرسٹنگ ایک سٹوری ہے کہ چیمہ صاحب گئے تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ بھائی میں نے خان صاحب سے ملنا ہے, میرا یہ میں کون ہوں. تو وہ جمشید نوٹسڈ کہ انہوں نے تو ایسے مطلب نا کوئی خاص ادھر بچے ٹائپ آف. سیف کی بھی اس وقت عمر کم ہی تھی نا, ینگ ہی تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جماعت جس کو اہم لوگوں کی ضرورت ہے, اور یہ تو بچے سے بیٹھے کسی کو لفٹ ہی نہیں کراتے. اچھا, پھر ان کا مائنڈ چینج ہو گیا آگے لوکل ریپرزینٹیشن دیکھ کے کہ ان کا تو کوئی حال نہیں ہے. ایک طرف وہ لوگ جو خود آتے ہیں چل کے, اور یو نو, تو یہ تو امیچور ہیں. تو پتہ نہیں کہ یہ سیاست میں آنا بھی چاہیے کہ نہیں. ہی کیم بیک. اس کے بعد پھر میرا خیال ہے کہ اس کے کوئی 6 ماہ کے بعد پھر انہوں نے پارٹی جوائن کر لی. پراپر ایک بڑا ایونٹ ہوا پی سی میں جس میں پراپر ان کی جوائننگ ہوئی, اینڈ وہ جرنی پھر آج تک شروع ہے. تو اس طرح سے